آپ کو ہر وقت چکر آتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اگر اٹھتے ہیں اچانک سے آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا ہے، چکر آتے ہیں، ویکنس محسوس ہوتی ہے، سوتے ہوئے جھٹکے لگتے ہیں، تو عزیز دوستو آپ کو یہ C7 ڈسک کا مسئلہ سروائیکل ایشو ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ سب سے پہلے اپنا ایکس رے، اپنے سر کے پچھلے حصے کا ایکس رے ضرور کروائیں، جس کو ہم C7 ڈسک بھی کہتے ہیں، یا آپ کسی بھی ایکس رے والی میڈیکل شاپ پہ جائیں، لیب پہ جائیں، ان کو بولیں کہ میرا سروائیکل ایشو کا ایکس رے کر دیں۔ تو عزیز دوستو آپ کو وہیں سمجھ آ جائے گا کہ آپ کا سروائیکل ایشو ہے یا نہیں ہے، اور اس کی ایکسرسائزز بہت ہی آسان طریقے سے ہوتی ہیں، اور آپ کا سروائیکل ایشو، چکر آنا، کمزوری، جھٹکے لگنا مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ جس طرح نماز پڑھتے ہوئے آپ سلام پھیرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے آپ نے 15 دفعہ دائیں طرف سلام پھیرنا ہے۔ سر اپنا دائیں طرف لے کے گئے، تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ رکھا، پھر سینٹر میں آ کے چھوڑ دیا۔ سر اپنا دائیں طرف آپ لے کے گئے، وہاں پہ تھوڑی دیر روکا، پھر دوبارہ مڈل میں لے کے آئے، پھر دوبارہ دائیں طرف موڑا۔ 15-16 دفعہ آپ نے 1 منٹ میں ایسے کرنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے بائیں طرف اپنا سر لے کے جانا ہے، اور پھر اوپر کی طرف 15 دفعہ، نیچے کی طرف 15 دفعہ اپنے سر کو کرنا ہے۔ اور جب بھی آپ نماز پڑھنے لگے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو سجدے کی حالت میں جائیں، اور اپنا سر زمین کے اوپر کم از کم 1 سے 2 منٹ ضرور رکھیں۔ عزیز دوستو یہ ایکسرسائزز آپ روز کریں، اور میڈیکل ٹریٹمنٹ ضرور لیں۔ آپ کا C7 ڈسک، آپ کا جھٹکے لگنا، چکر آنا، ہر وقت کمزوری فیل ہونا مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کا میڈیکل ٹریٹمنٹ بالکل کلیئر ہے، ایکس رے کلیئر ہے، اس کے باوجود بھی یہ سمٹمز آپ میں موجود ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ جادو یا پرانی حسد کی نظر بد موجود ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ آپ پہ جادو ہے یا پرانی نظر بد ہے؟ تو کسی دن بھی صبح آپ اٹھیں، نہار منہ نہار پیٹ، پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں، اس پہ اول و آخر درود شریف پڑھیں، 7 مرتبہ 7 ٹائمز سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ 7 ٹائمز آیت الکرسی، 7 مرتبہ 7 ٹائمز سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ جب دونوں آیات کو ملا کے آپ 1 دفعہ پڑھیں گے تو وہ 1 دفعہ کاؤنٹ ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے 7 مرتبہ آخری 2 آیات پڑھنی ہے، 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورہ فلق، 3 دفعہ سورہ ناس۔ اس پانی پہ دم کریں، تھو 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 کرتے ہوئے اس پانی پہ دم کریں، اور وہ پانی پی لیں۔ اگر اس پانی کا ذائقہ آپ کو کڑوا محسوس ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ نظر بد، حسد کی نظر بد موجود ہے، اور اگر آپ کو اس پانی کا ذائقہ عجیب سا محسوس ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ کالا جادو، جادو بندش موجود ہے، اور اگر اس پانی کا ذائقہ بالکل نارمل پانی کی طرح ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ صرف میڈیکل ٹریٹمنٹ کا ایشو ہے، کوئی جادو، کوئی نظر بد نہیں ہے۔ جادو کا علاج کس طرح سے کیا جائے؟ تو سب سے پہلے آپ نے 41 بیری کے پتے لینے ہیں، جن کو انگلش میں ہم سیڈر لیوز کہتے ہیں۔ اس موسم میں بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں، اگر آپ باہر رہتے ہیں نہیں مل رہے تو اس کا پاؤڈر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، ورنہ یہ ڈرائی فارم میں بھی پتا یوز کر سکتے ہیں۔ اگر تازے پتے آپ کو آسانی سے مل جائیں تو 41 تازے پتے بیری کے لیں، ان کے اوپر آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 پڑھنی ہے۔ وہ پانی اپنے پاس جمع کر لیں، اس پانی کو آپ نے 11 دن پینا بھی ہے، اور جہاں تک پاسیبل ہو وہ پانی اپنے اوپر بھی چھڑکیں، اپنے گھر کے کونوں پہ بھی چھڑکیں۔ انشاءاللہ آپ کا جادو 11 دنوں میں ختم ضرور ہوگا۔ عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے کسی کی پریشانی، مصیبت، ٹینشن دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام مسلمان جو اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ پاک ان سب کی حفاظت فرمائے۔ تمام مسلمان جو اس دنیا میں آ چکے ہیں، آنے والے ہیں، آئیں گے یا موجود ہیں، تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ، جانے انجانے، کھلے چھپے جتنے گناہ ہیں اللہ پاک معاف فرمائے، قبر کے، جہنم کے، دنیا کے عذاب سے بچائے۔ اللہ پاک تمام فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، انہیں حوصلہ عطا فرمائے، ان کو امن و سکون عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ
والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے